ویڈیو دیکھنے والے معزز ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، مانگے کے تیل سے کتنی دیر تک چراغ روشن رہ سکتا ہے؟ ایک نہ ایک دن تو چراغ بجھ ہی جانا ہے۔ جی ہاں ناظرین، پی ڈی ایم کا چراغ بھی اب عنقریب بجھنے والا ہے، کیونکہ ایم کیو ایم جس نے عمران خان کو دھوکہ دے کر پی ڈی ایم جماعت میں شمولیت اختیار کی تھی اور عمران خان کی حکومت کو گرانے میں بنیادی کردار ادا کیا تھا، انہوں نے اب پی ڈی ایم کو بھی دھوکہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور پی ڈی ایم کے ساتھ ایٹ دی اینڈ ایسا ہونا ہی تھا۔ یہ مختلف نظریات رکھنے والے، ایک دوسرے کو مفاد کے لیے گالیاں نکالنے والے، ایک دوسرے کو سڑک پر گھسیٹنے کے دعوے کرنے والے صرف اور صرف مفاد پرست ہو سکتے ہیں، لیکن اصول پرست اور ملک کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ تو ناظرین، اب خبر یہ آئی ہے کہ پی ڈی ایم کو ایم کیو ایم نے آخرکار لال جھنڈی دکھا دی ہے۔ 19 مارچ تک کی پی ڈی ایم کو ڈیڈ لائن دے دی ہے کہ اگر ان کے مطالبات 19 مارچ تک پورے نہ کیے گئے تو وہ حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، ایم کیو ایم کو کیا اب یاد آیا ہے کہ ان کے مطالبات پورے نہیں ہو رہے اور وہ ریزائن کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، ایم کیو ایم کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ یہ کسی کے سگے نہیں ہیں، یہ صرف اور صرف مفاد پرست سیاست کرتے ہیں، اور جب سے یہ کراچی میں کمزور ہوئے ہیں اور عمران خان نے کراچی میں ان کو بری طرح سے شکست دی ہے اور الیکشن میں عمران خان کے خلاف صرف ان کو 13,000 ووٹ ملے ہیں، اور جب سے یہ لوگ کراچی میں سکڑ گئے ہیں تو ان کی سیاست بھی سکڑ گئی ہے، اور اب ان کے پاس مفاد کی سیاست کرنے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں بچے، کیونکہ پاکستان میں جب بھی کوئی مخلوط حکومت بنائے گا تو اس میں تھوڑی سیٹوں والوں کی چاندی ہو جاتی ہے، وہ پھر اتحاد کر کے اپنے فائدے نکال لیتے ہیں۔ جیسے پنجاب میں پرویز الہی نے اپنے کینڈیڈیٹس کو پی ٹی آئی میں شامل کر کے فائدہ لیا، اسی طرح ایم کیو ایم نے بھی پی ڈی ایم میں شامل ہو کر فائدہ اٹھایا۔ لیکن اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم نے ان کے مطالبات پورے نہیں کیے اور ان کو 1 سال سے لارے پر رکھا ہوا ہے، اور اب ایم کیو ایم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ مزید لالی پاپ نہیں لیں گے، اور انہوں نے پی ڈی ایم حکومت کو علیحدہ ہونے کی دھمکی دے دی ہے۔ اگر پی ڈی ایم کی حکومت سے ایم کیو ایم علیحدہ ہوتی ہے تو یاد رکھیں، شہباز شریف کی پی ڈی ایم حکومت بھی اپنی اکثریت کھو دے گی اور شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑ سکتا ہے۔ اور اسی سے گھبراتے ہوئے شہباز شریف نے ایم کیو ایم کو یہ پیغام بھجوا دیا ہے کہ اللہ کے واسطے حکومت سے جانے کی باتیں نہ کریں، آپ کے تمام مطالبات مان لیے جائیں گے۔ تو ناظرین، اب ذرا نظر ڈالتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے مطالبات آخر ہیں کیا۔ پہلا مطالبہ جو سب سے بڑا مطالبہ ہے اور جس سے کراچی کا امن و امان بھی خطرے میں آ سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ رینجرز آپریشن کے دوران نواز شریف حکومت میں ایم کیو ایم کے جتنے بھی ٹارگٹ کلرز، سہولت کار، ایم کیو ایم ایجنٹس کسی بھی تقریبی کارروائیوں میں گرفتار ہوئے ہیں ان کو رہا کر دیا جائے، اور ایم کیو ایم کے لاپتہ افراد کو بھی بازیاب کروایا جائے۔ دیکھیں، اگر یہ معاملات طے پا جاتے ہیں اور ایسے ٹارگٹ کلرز جن کو رینجرز نے رنگے ہاتھوں پکڑا اور جنہوں نے سال ہا سال کراچی کا امن و امان خراب کیے رکھا، کراچی میں بھتہ خوری عروج پر رہی، ٹارگٹ کلنگ عروج پر رہی، تو یہ معاملات خدا نخواستہ دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں اور کراچی کا امن دوبارہ سے تباہ ہو سکتا ہے۔ اور پی ڈی ایم حکومت اپنی حکومت بچانے کے لیے ایم کیو ایم کے یہ ناجائز مطالبات بھی ماننے کو تیار ہے، اور اگر یہ مطالبہ مان لیا گیا تو یہ کراچی اور اس ملک کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ مردم شماری جو اس بار ڈیجیٹل طریقے سے کی جا رہی ہے، ایم کیو ایم کہتی ہے کہ مردم شماری کو ان کے مطابق دوبارہ کروایا جائے، کیونکہ ایم کیو ایم کا حکومت کے ساتھ شروع دن سے یہی پھڈا رہا ہے کہ مردم شماری میں مہاجروں کی تعداد کو ہمیشہ کم لکھا گیا ہے اور کراچی کی آبادی کو بھی کم شو کروا کر ان کا حق مارا گیا ہے، جو وہ اب نہیں ہونے دیں گے۔ اور سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ مردم شماری میں کراچی کے اندر حلقوں کی تقسیم غلط طریقے سے کی گئی ہے اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو فائدہ پہنچایا گیا ہے اور ایم کیو ایم کے ووٹس کو ضائع کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یعنی اگر کسی ایریا میں پاکستان پیپلز پارٹی کے 30,000 ووٹس ہیں تو اس کو ایک حلقہ قرار دیا گیا ہے، اور کسی علاقے میں ایم کیو ایم کے 90,000 ووٹ ہیں تو اس کو بھی ایک حلقہ قرار دیا گیا ہے۔ اگر 30,000 کا ایک حلقہ ہے تو اس طرح سے جہاں ایم کیو ایم کے 90,000 ووٹ ہیں وہاں 3 حلقے ہونے چاہیے اور 3 ایم ایل ایز کا الیکشن ہونا چاہیے۔ اور مزے کی بات یہ ہے ناظرین کہ اب صرف ایم کیو ایم نے یہ دھماکے نہیں کیے، پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی پی ڈی ایم شہباز شریف حکومت پر علیحدہ ہونے کا بم گرانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔
لیکن پاکستان پیپلز پارٹی تو پی ڈی ایم حکومت کی سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے، اور یہ اچانک پی ڈی ایم سے علیحدہ ہونے کا اندیا دے دینا، یہ بات کس طرف جا رہی ہے؟ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب نے شریف خاندان کو تھکا کے ہرانے کی جو بات کی تھی، اس کو سچ کر دکھانے کا وقت آ چکا ہے، اور ان کو یہ بھی نظر آ گیا ہے کہ ملک میں پی ڈی ایم حکومت والا ڈرامہ مزید نہیں چل سکتا، اور اگر ان کو تھوڑی بہت سیاست بچانی ہے اور کچھ عزت بچا کر الیکشن میں جانا ہے تو ان کا پی ڈی ایم حکومت سے علیحدہ ہونا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ دیکھیں، پی ڈی ایم حکومت کی سب سے بڑی سٹیک ہولڈر مسلم لیگ نون ہے، سب سے زیادہ گندی مسلم لیگ نون ہی ہوئی ہے۔ زرداری صاحب نے تو اپنے بیٹے بلاول کو حکومت میں ٹیسٹ ڈرائیو دینے کے لیے پی ڈی ایم میں شمولیت اختیار کی تھی، اور بلاول کو فورن منسٹر بنایا کہ چل میرا بیٹا تو شاباش، ذرا فورن آفس میں ایز اے فورن منسٹر نیٹ پریکٹس کرو، گندا تو مسلم لیگ نون نہیں ہونا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس رجیم چینج آپریشن اور پی ڈی ایم کے گند میں اگر فائدہ اور نقصان دیکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا فائدہ ہی ہوا ہے، کیونکہ بلاول کو فورن ریلیشنز بنانے کا ٹائم ملا ہے، اور مسلم لیگ نون نے اپنے کیسز بند کروانے کے چکر میں اپنی سیاست کی قربانی دے دی ہے، اور دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون کے کرپشن کیسز بند ہونے کے علاوہ اور کچھ بھی مسلم لیگ نون کے ہاتھ نہیں آیا۔ اچھا، اب ذرا پیپلز پارٹی کی سیاست ذرا چیک کریں کہ اگلے الیکشنز کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کس طرح سے عوامی ہمدردی کا بیانیہ بنا کر عزت کے ساتھ پی ڈی ایم کو چھوڑنا چاہ رہی ہے۔ ناظرین محترم، بیانیہ بنانے کا آغاز بلاول بھٹو زرداری نے ایک پریس کانفرنس میں کر دیا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے سیلاب زدگان کے لیے جو مالی امداد کا اعلان کیا ہے، وہ امداد وہ سندھ کی عوام کو دیں، اگر وہ امداد نہیں دیتے تو وہ اپنی کرسی سے استعفیٰ دے دیں گے۔ تو زرداری صاحب سے جب پوچھا گیا کہ بلاول بھٹو صاحب کے اس بیان پر آپ کا کیا کہنا ہے، تو زرداری صاحب نے کہا کہ بلاول اصول پسند آدمی ہے، اگر شہباز شریف نے سندھ کی عوام کو پیسے دینے ہیں تو دینے ہیں۔ تو ناظرین محترم، اب پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے جان چھڑانے کے لیے، اپنا دامن صاف کرنے کے لیے، عوام میں عزت کو بحال کرنے کے لیے یہ بیانیہ بنانے جا رہی ہے کہ دیکھیں کہ شہباز شریف حکومت نے سندھ کی عوام کا حق نہیں دیا، لہٰذا ہم پی ڈی ایم حکومت کا حصہ نہیں رہیں گے، اور اس طرح سے وہ سندھ کی عوام کے ہمدرد بن جائیں گے اور الیکشنز میں جانے کے لیے ان کے پاس بیانیہ بھی آ جائے گا۔ لیکن شہباز شریف اور نون لیگ کے پاس سوائے ضلالت کے اور کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ایک نئی اپڈیٹڈ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔